علمی نکتے کے سامعین دوستو السلام علیکم۔ میوزک اسلام میں کیوں حرام ہے؟ میوزک کے ہماری زندگی پر اور صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ یہ حیران کن اثرات ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں بتائیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ پوری دنیا کو چھوڑ کر صرف امریکہ کو دیکھیں تو سال میں تقریباً 1 ملین گانے ریلیز ہوتے ہیں۔ فی گانا ہزاروں ڈالر کی لاگت آتی ہے۔ کچھ گانے اتنی بڑی لاگت کے ہیں کہ اس پر ایک ملک چل سکتا ہے۔ اسکرین مائیکل جیکسن کے گانے پر $7 ملین لاگت آئی۔ اس طرح ایک اور گانے پر $85 ملین لاگت آئی، جو کئی ممالک کی آمدنی کے برابر ہیں۔ فیمنزم کے پس منظر میں بنائے گئے گانے ایسے ہیں کہ جن کی شاعری نے وہاں کی بچیوں اور بچوں کو ہوش و خرد سے بے گانہ کر دیا۔ ایک لڑکی عالمی میوزک انڈسٹری پر تحقیق کر رہی تھی۔ تجسس تھا کہ اس نے کیا تحقیق کی ہوگی۔ پوچھنے پر عجیب و غریب حقائق سے آگاہی ہوئی۔ کہنے لگی میوزک انڈسٹری نے پورے معاشرتی نظام کا ستیہ ناش کر دیا ہے، لیکن اس سے اس کو کوئی غرض نہیں کہ لوگوں پر اس کے ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک اور منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ زیادہ درست بات یہ ہے کہ انڈسٹری جن ہاتھوں میں ہے ان کا اپنا ایجنڈا، مخصوص پس منظر اور نظریہ ہے۔ موسیقی کے ذریعے وہ اسی کا پرچار کر رہے ہیں۔ آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑیں گی جب اس نے بتایا کہ ان گانوں اور میوزک میں ڈرگز اور الکوہل اور دیگر اخلاق باختہ رویوں کے متعلق دعوتی مصرعے ہی نہیں بلکہ شیطان کی بندگی کا واضح اعتراف بھی موجود ہے۔ ان کی موسیقی کا بیشتر زور حرام تعلقات کی تشہیر پر ہوتا ہے، جو گالیاں اور شیطانی کلمات سے بھرا سرسرا بدکاری کو دعوت دیتا ہے۔ موسیقی کا اہم کام دماغ کو کنٹرول کرنا بھی ہے۔ یہ دماغ کو ایک الگ طرح کے نشے میں مبتلا کر دیتی ہے، اس لیے اس کو شراب کا نائب بھی قرار دیا گیا ہے۔ اس سے حیا کی موت اور شہوت کا راج ہوتا ہے۔ اگر نشہ جسم اور دماغ کو نکارا کرتا ہے تو موسیقی روح اور عقل کو لے ڈوبتی ہے۔ مجھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کی بات یاد آ رہی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے استاد سے کہا، اگر تم اس کے دل میں گانے اور بانسری کی نفرت ڈالنے میں کامیاب ہو گئے تو میں سمجھوں گا کہ تم نے تربیت کر دی، اسے نئی دنیا میں پیدا کرنے کے قابل بنا دیا کہ سوچنے سمجھنے والے ذہن ہی اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ نے کیا ہی متنبع کر دینے والی بات کہی کہ جس دل میں گانا اور میوزک آ جائے وہاں قرآن کی محبت ہی نہیں رہتی، کہ دل کو غفلت میں ڈالنے والے نفاق کا گھر کرنے والی چیزیں ہیں۔ حدیث مبارکہ میں لہو الحدیث کی تشریح میوزک اور گانے بجانے سے کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر اس شے کو جو انسان کے حواس چھین لے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر اثر ڈالے، حرام قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موسیقی کو حرام کہا گیا ہے، جو اسے غیر حقیقی دنیا میں لے جا کر چاند ستارے توڑ لانے کی بات کرتی ہے، اور انسان ایسا غافل ہوتا ہے کہ قیمتی ترین متاع ایمان تک خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ایک عالم دین سے جو کہ مائنڈ سائنسز میں پی ایچ ڈی بھی تھے، کسی نے موسیقی کے حرام ہونے کی وجہ کے بارے میں سوال کیا۔ کہنے لگے، میوزک انسان کو خود پرست اور خود غرض بناتا ہے، اسے اپنے سوا کسی کی پرواہ نہیں رہتی، اور یہ ایسی کھائی ہے جس میں گرنے کی کوئی انتہا نہیں۔ آسان الفاظ میں سمجھاتے ہوئے کہنے لگے کہ انسان جب خوش ہوتا ہے تو اس میں کیمیائی مادہ ڈوپامین پیدا ہوتا ہے۔ یہ خوشی جب کسی جسمانی یا روحانی مشقت سے حاصل ہو تو دماغ میں ایک اور کیمیکل پیدا ہوتا ہے جو اسے توازن میں لاتا ہے، جبکہ گانوں، میوزک، موبائل گیمز میں جسمانی مشقت نہیں ہوتی۔ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ڈوپامین اگلی بار دوہری تن آسانی کا تقاضا کرتے ہیں اور متوازن کرنے والا کیمیکل نہیں بن پاتا۔ نتیجتاً انسان مزید سے مزید لذت اور خوشی کی تلاش میں آگے چلا جاتا ہے، اور جب اسے مزید لذت نہیں ملتی تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ موسیقی بھی انسان میں یہی کیفیت پیدا کر کے مزید سے مزید کی تلاش میں اسے زندگی میں کچھ بھی خاص کرنے اور سوچنے نہیں دیتی، لہٰذا اس کا مقصد ہر جگہ سے صرف مزید خوشی کا حصول رہ جاتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی زندگی کے بجائے حیوانی زندگی کے شکنجے میں کسا جاتا ہے، جن کو صرف اپنے پیٹ اور خواہشات سے غرض ہوتی ہے۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو دوسروں سے صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔